اس سے پہلے کچھ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کر کے اب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دعا پڑھ کے 3 بار مٹی ڈال دی جاتی ہے. اس کے بعد جب سارے لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں، قبرستان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، قبر سے 40 قدم دور چلے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ اور فوری طور پر تشریف لاتے ہیں. جن کا نام ممکن نکیر ہے، وہ آ کر آپ سے سوال کرے گا، آپ کے میت سے سوال کرے گا، مرنے والے سے سوال کرے گا، مر رب کا کہ تیرا رب کون ہے جس نے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس نے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. وہ فوری طور پر جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فرشتہ پھر دوسرا سوال کرے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. جس شخص نے دنیا میں ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کیا ہوگا، جس شخص نے قرآن کے تعلیمات پر، قرآن کے پیغامات پر عمل کیا ہوگا، وہ فوراً جواب دے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین، میرا مذہب اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. وہ فرشتے پھر تیسرا سوال کریں گے، پھر تیسرا سوال کریں گے من نبی کا، کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے. جس شخص نے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہوگی، آپ کے تعلیمات سے محبت کی ہوگی، آپ کے کردار اور گفتار سے محبت کی ہوگی، آپ کے رفتار سے محبت کی ہوگی، اور آپ کے سنت اور طور طریق سے محبت کی ہوگی، وہ شخص فوراً جواب دے گا نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. پھر وہ فرشتے کہیں گے، وہ فرشتے کتنا اچھا جواب دیں گے. اے ایمان والو، دل کے کان سے سنو، دل کے کان سے سنو. وہ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، کہ سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے. قبر کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، قبر کشادہ ہو جائے گا، دور تک پھیل جائے گا، جہاں تک نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک پھیل جائے گا، اور قبر کشادہ ہو جائے گا. اس شخص کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، اور پھر اس شخص کو روز قیامت تک کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی اٹھا نہیں سکتا، کوئی بیدار نہیں کر سکتا. میرے مسلمان بھائیوں، قبر کی منزل آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ منزل آسان ہو گئی، اگر یہ منزل سہل گزر گئی، اگر یہ منزل عافیت کے ساتھ گزر گئی، تو یاد رکھیے بعد میں آنے والی منزلیں اور زیادہ آسان ہوں گی، بعد میں آنے والی منزلیں اور زیادہ آسان تر آسان ہوں گی. لیکن اگر یہ منزل دشوار ہو گئی، یہ منزل کٹھنائی کا گزر گئی، یہ منزل وادی اور گھاٹی کے طریقے پر گزر گئی، تو یاد رکھیے آنے والا منزل اور زیادہ کٹھن ہوگا، اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور زیادہ تکلیف اور اذیتوں والا منزل ہوگا. کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، ایک گلشن ہے، ایک مرغزار ہے، ایک حسین باغیچہ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس لیے مسلمانوں، ایمان والو بھائیوں، کان کھول کر سنو، میری بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، حتی الوسع اس کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرنا کہ قبر کی منزل سے اللہ تمام ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ حفاظت
قبر روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے، قبر روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں اندھیرا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت والا گھر ہوں۔ روزانہ یہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ قبر کی آواز، قبر کی پکار اور قبر کی ندا کو، قبر کی صدا کو ہر مخلوق سنتی ہے، لیکن انسان اور جنات قبر کی پکار کو نہیں سنتے۔ اس لیے مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب قبر کے حوالے ایک نیک انسان کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، قبر اس سے کہتی ہے کہ میرے پشت پر چلنے والے تو مجھے پسندیدہ تھا، آج جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو تم میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ اور پھر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی روشنیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ شخص قبر میں آرام کے ساتھ رہتا ہے، آرام کے ساتھ سو جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری، جس شخص نے اللہ کے حکم کو روندا، جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو روندا کچلا، اس شخص کے لیے قبر کہتی ہے کہ ہوئے زمین پر چلنے والے میرے پشت پر تو سب سے زیادہ ناپسند تھا، آج جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو، میرے سپرد کر دیے گئے ہو، تو آج تم میرا رویہ دیکھو گے، میرا کردار دیکھو گے۔ پھر وہ قبر سکڑ جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کو اس قدر بھیجتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیے میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلی میں اس معنی کر گھس جاتی ہے، اس قدر سے دبایا جاتا ہے، اس قدر سے بھیجا جاتا ہے کہ قبر سے اس کی تمام ہڈی پسلی کو برابر کر دیا۔ یہ قبر بڑا ہی خوفناک اور خطرناک منزل ہے اور بڑا ہی حسین اور بڑا ہی خوبصورت منزل بھی ہے۔